ماشاءاللہ بہت ہی پیاری تقریر کرتے ہیں، ہر ایک چیز پر روشنی ڈال کر تقریر کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ قیامت کو لے کر بیان ہے۔ اس بیان میں ہے مہدی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دجال اور یاجوج ماجوج کا بیان ہے۔ انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت تقریر ہے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حدیثوں میں بتایا اور جو قرآن سے بیان ہے، حضرت نے اس پر روشنی ڈالی ہے اور بیان فرمایا، اور بے شک بہت ہی خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے۔ آپ سب لوگ بھی اس تقریر کو سنیں اور شیئر کریں، اور ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ جب پورا دیکھو گے تبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ فالتو کی چیزیں بہت دیکھتے ہیں، فلمیں، گانے، تقریر بھی سنا کرو تاکہ ایمان تازہ ہو انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظلم بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ عرب میں بھی کوئی اسٹرانگ حکومت نہیں ہوگی۔ یہ حدیثوں کی روشنی میں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سعودی عرب میں وہ تو ابھی نظر آ رہی ہے، کوئی اسٹرانگ حکومت نہیں، وہ کٹ پتلی ہے، کبھی اس کو امریکہ ہانکتا ہے، کبھی رشیا ہانکتا ہے، کبھی چائنا ہانکتا ہے۔ تو یہ عرب میں کوئی اسٹرانگ حکومت، مضبوط حکومت نہیں ہوگی، اور مسلمان جب زیادہ قتل ہونے لگیں گے تو سب اکثر ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں گے۔ جو بچے ہوئے ہوں گے وہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ اب مدینہ طیبہ میں مسلمان رہ رہے ہوں گے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان الایمان لا یأزر الی المدینہ کما تأزر الحیۃ الی جحرہا۔ ایمان جو ہے مدینے سے نکلا ہے اور گھوم پھر کر کے پوری دنیا جیسے سانپ اپنے سوراخ میں واپس آتا ہے۔ ایمان والے سب مدینے پہنچ جائیں گے۔ اب وہاں جانے کے بعد لوگوں میں یہ بات کثرت سے پھیل جائے گی کہ اب ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہت مجبور ہو چکے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ تو اس وقت جو مدینے میں تھے علماء، صلحاء، سب بیٹھ کر کے مشورہ کرتے ہیں کہ ہم کو امام مہدی کو تلاش کرنا ہوگا، اور یہ وہ زمانہ ہوگا جب امام مہدی مدینے میں پیدا ہو چکے ہوں گے۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب امام مہدی مدینے میں ہوں گے۔ امام مہدی جن کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں عطا فرمایا، ان کا نام حضور کے نام پر ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام بھی حضور کے والد کے نام پر ہوگا، اور اللہ کریم کی طرف سے بھیجے جانے والے اس روئے زمین کے وہ آخری خلیفہ راشد ہوں گے۔ مدینہ طیبہ میں وہ ہوں گے، لیکن وہ اپنے آپ کو چھپا کر کے رہ رہے ہوں گے۔ اب لوگ جب انہیں تلاش کرنے ہوں گے، اس دوران کئی جھوٹے مہدی بھی تیار ہوں گے، کیونکہ امام مہدی کا چیپٹر سب نے پڑھا ہے۔ جھوٹے مہدی دعویٰ کریں گے لیکن مار کھائیں گے، مریں گے، جیلوں میں جائیں گے۔ یہ جھوٹے مہدیوں کا یہی ہوتا رہے گا۔ امام مہدی اپنے آپ کو چھپا رہے ہوں گے کہ کہیں لوگ مجھے پکڑ کر حاکم نہ بنا لیں، امام نہ بنا لیں۔ اب لوگ جب تلاش زیادہ کر دیتے ہیں تو پھر امام مہدی کو کچھ لوگ مدینہ طیبہ میں پہچاننے لگتے ہیں، تو امام مہدی مدینہ چھوڑ کر مکہ آ جاتے ہیں، مکہ ہجرت کر کے آ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو چھپا کر کے رہ رہے تھے مکہ مکرمہ میں، یہی رمضان کا موقع، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، حجر اسود کے قریب لوگ۔ اچھا یہ بھی میں بتا دوں، جتنے دنیا میں ابدال، اقطاب، اولیاء ہوں گے وہ سب ہجرت کر کے اس وقت مکہ میں پہنچے ہوں گے۔ مکہ میں سارے اولیاء ہوں گے اس وقت، اور طواف کے دوران سب لوگ پہچان لیں گے امام مہدی کو اور ان کو پکڑ لیں گے، اور ان کا ہاتھ پکڑ کر سارے لوگ کہیں گے اب ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ امام برحق ہیں اور آپ ہمارے حاکم ہو جائیں۔ امام مہدی منع کر رہے ہوتے ہیں، اسی وقت آسمان سے ایک آواز آتی ہے،
سبحان اللہ. اس آواز میں خاص یہ کہا جاتا ہے ہاذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے. اس آواز کو سن کر سب ٹوٹ پڑتے ہیں. امام مہدی سب کو بیعت کرتے ہیں، پھر واپس یہی قافلہ لے کر مدینے پہنچتے ہیں روضہ رسول پر. میرے آقا ماشاء صلی اللہ. اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو اہل مدینہ بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور ایک پوری فوج تیار ہوتی ہے. یہ انقلاب کا دور ہے. ماشاء اللہ. جتنی جنگیں ان کتوں نے کی تھی، جتنا ظلم رچایا تھا پوری دنیا، اب ریورس ہونے کا ٹائم آ جاتا ہے. بے شک. حضرت امام مہدی اس فوج کو لے کر ملک شام کی طرف جاتے ہیں. حالات ملک شام کے ایسے ہو چکے ہوں گے کہ ملک شام میں عیسائیوں کی حکومت قائم ہو چکی ہوگی. ابھی تو نہیں ہے، یا انڈائریکٹ ان سے کسی کا تعلق ہے تو یہ ہمیں پتہ نہیں، لیکن حدیث میں یہ ہے کہ عیسائیوں کی حکومت ملک شام میں قائم ہوگی اور یہودی فتنہ مچا رہے ہوں گے ہر جگہ. قتل عام جو مسلمانوں کا سب سے زیادہ کرنے کی کوشش ہے وہ یہودیوں کی طرف سے. امام مہدی مکہ مکرمہ سے نکل کر ملک شام کی طرف جائیں گے اور مسلمانوں کی جو قلت تھی، جو چھوٹی سی جماعت تھی، یہ جب نکل کر کے وہاں آئے گی ملک شام، بہت بڑی جنگ ہوگی جس کو ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے. امام مہدی کی قیادت میں یہ جنگ ہوگی. سارے کفار، عیسائی، یہودی سب مقابل میں آ جائیں گے. ان کی تعداد جو حدیث میں بتائی گئی وہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے. اللہ. اور یہ مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ کفار و مشرکین کی. تقریباً یہ 9,60,000 کی تعداد بنتی ہے کفار و مشرکین کی. 9,60,000. مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوگی یہ تو نہیں پتہ. اس کے بعد جنگ جب شروع ہوتی ہے، پہلے دن مسلمانوں کا 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. جو کمزور دل تھے وہ چلے جائیں گے، اور ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی توبہ کبھی نہ قبول ہوگی اور وہ یہ زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے. اللہ. وہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے جو میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہوں گے. 1/3. دوسرے دن 1/3 شہید ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے. تیسرے دن اللہ تعالیٰ اس مومنین کی قلیل جماعت کو فتح مبین عطا فرمائے گا. اور اس کے بعد ملک شام کے سارے انتظامات امام مہدی کے ہاتھ میں ہوں گے. دمشق جب وہ آئیں گے، دمشق کی جامع مسجد سے امام مہدی اپنے انتظامات و انصرامات کو سنبھالیں گے. پھر وہاں سے امام مہدی اسی فوج کو لے کر قسطنطنیہ جو موجودہ استنبول ہے اس کو فتح کرنے کے لیے نکلیں گے. اس وقت وہ بھی عیسائیوں کے ہاتھ میں ہوگا. اب جب امام مہدی یہاں آئیں گے، صرف ایک ہی دن میں قسطنطنیہ یعنی استنبول فتح ہوگا. اور اس کی بھی کیفیت بتائی گئی ہے، مسلمانوں کے صرف نعرہ تکبیر سے فتح ہوگا. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے کہ ایسی ہیبت طاری ہوگی ان کفار و مشرکین کے دلوں میں. پورا شہر فتح ہوگا. امام مہدی نعرہ یہ تکبیر شہر میں فتح اتنی کر طاقت کے ہے. واپس ملک شام آئیں گے، بہت دمشق طاقت. میں آئیں گے. اب یہ وہ وقت ہوگا جب امام مہدی مسجد سے انتظامات و انصرامات سنبھال رہے ہیں، اور کثیر جنگیں اس وقت بھی ہوں گی، لیکن ہر جنگ میں اللہ تعالیٰ امام مہدی کو فتح عطا فرمائے گا. اے ماشاء اللہ. ہر جنگ میں. اور یہودی دسیسہ کاری کر رہے ہوں گے، امام مہدی کو ختم کرنے، قتل کرنے کی بہت کوششیں کر رہے ہوں گے. پھر امام مہدی ان یہودیوں سے لڑتے رہیں گے. اس وقت اللہ کی بارگاہ میں امام مہدی بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا ان ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما. اور یہودی بھی جگہ جگہ اس بات سے پریشان ہوں گے کہ امام مہدی نے ان کا بیڑا غرق کر رکھا ہے. جہاں جاتے مقابل میں یہ شکست کھاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور ان کے مقابل میں کوئی آ نہیں پا رہا ہے. تو پھر ایران کے ایک علاقے میں یہ یہودی کثرت سے دعا میں مشغول ہوں گے. یہ وہ زمانہ ہوگا جب عراق اور شام کے بیچ میں دجال ظاہر ہوگا. اللہ اکبر. اللہ. جس کے متعلق حدیث پاک میں تفصیلاً بہت ساری باتیں آئی ہیں. دجال آئے گا، وہ ایک آنکھ سے
काना होगा, आंखें दोनों होंगी, एक एक हाथ आंख उसकी सर। नज़र आएगी और उसकी आंख के किनारे काफिर लिखा हुआ होगा जिसको मुसलमान देखकर पहचान लेंगे, और वो बड़ा भारी भरकम ताकतवर होगा और अल्लाह ताला उसको बहुत सारे खारिक़ आदात चीज़ें अता करेगा। वो ज़ाहिर होगा और सबसे पहले यहूदियों में आकर के ही बैत ले लेगा, यानी अपने आप को पहले रसूल बनाएगा, और फिर सारे यहूदी, हदीस पाक में तो है कि अस्फ़हान ईरान के 50,000 यहूदी उसकी फ़ौज में शामिल होंगे। हाँ, जिसको ये मसीहा कहते हैं और उसके इंतज़ार में बलियाँ चढ़ा रहे हैं। ये ज़ाहिर होगा इराक़ और शाम के बीच में है, और फिर ये सब यहूदी दज्जाल की फ़ौज में शामिल होंगे। दज्जाल ऐसे निकलेगा रोए ज़मीन पर, हदीस पाक में ये सब मिलता है कि वो आसमान से कहेगा तो आसमान से बारिश बरस जाएगी, ज़मीन से सब्ज़ा निकलने लगेगा, किसी को मार के दोबारा ज़िंदा करके दिखाएगा, ये सब चीज़ें वो करके दिखाएगा। यहाँ तक कि चलते चलते ज़मीन से कहेगा तेरे अंदर जितने ख़जाने हैं निकाल, ज़मीन पूरे ख़जाने बाहर करेगी, और जब वो आगे चलता रहेगा तो ये ख़जाने शहद की मक्खियों की तरह उसके पीछे झुंड की तरह चलते होंगे ख़जाने। अल्लाह ताला कितनी ताकत देगा। एक सिक्का ही चाहिए बस, जिसके पास माल है उसके पीछे गुलामी है। बहुत बड़ा फितना होगा, बहुत बड़ी आजमाइश होगी, लेकिन जो ईमान वाले हैं, हदीस में है, उस दिन भी वो नहीं बहकेंगे, उस दिन भी वो नहीं बहकेंगे। सुभान अल्लाह। गज़ब का ईमान होगा उन लोगों का। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल के फितने से मुकाबला करने वाले जो मोमिन होंगे ना, उसका फितना देख करके भी ईमान पर कायम होंगे, उनके लिए हुजूर ने फरमाया वो बग़ैर हिसाब के ही जन्नत में जाएंगे। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान। वो बिना हिसाब के जन्नत में जाएंगे। तो दज्जाल रुए ज़मीन पर घूम रहा होगा और फितना मचा चुका होगा। पहले तो रसूल कहता रहा, उसके बाद फिर खुदाई का दावा करेगा कि मैं खुदा हूँ। अल्लाहु अकबर। उसकी खुदाई को मानने वाले वो यहूदी भी होंगे, ईसाई भी होंगे, बहुत सारे मुसलमानों में भी गुमराह हो चुके होंगे। जिनका पहले से ईमान मजबूत नहीं था वो उसके पीछे चल पड़ेंगे। वो हज़ारों की तादाद में लोगों को काफिर बना चुका होगा। मेरे अजीज़ों, दज्जाल तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दिखा रहा है, आसमान से बारिश बरसा करके, ज़मीन से सब्ज़ा उगा करके, और उस वक्त कई लोग गुमराह हो जाते हैं। यहाँ तो छोटी मोटे बाबाओं के पीछे ही गुमराह होते हैं। आज तो चिट्ठी निकाल कर दिखा रहा है बाबा, तो भीड़ लग चुकी है बागेश्वर धाम कि तुम क्या खाए हो, क्या पिए हो, क्या सोच रहे हो, चिट्ठी में मैं निकाल करके दिखाऊंगा। बागेश्वर वाले बाबा के पीछे ही हज़ारों चले जाते हैं, तो दज्जाल वाले बाबा के पीछे कितने जाए। लेकिन हदीस पाक की रोशनी में मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने फरमाया कौन लोग उस दिन महफूज रहेंगे, कौन लोग उस दिन महफूज रहेंगे। दज्जाल की शक्ल जैसी भी हो, लेकिन वो जो चीज़ें खारिक़ आदात दिखा रहा होगा, लोग अचंभे से देख रहे होंगे। अच्छा, एक बात और भी बता दूँ, आप घर में बैठे हों, कोई मस्जिद में होंगे, शोर आएगा कि वहाँ पर खुदा उतर पड़ा है, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, और अजीब व गरीब चीज़ें दिखा रहा है। आसमान को कह रहा है तो आसमान बारिश बरसा रहा है, ज़मीन को कह रहा है तो ज़मीन ख़जाने निकाल रही है। कुछ लोग जो घर में बैठे होंगे, तवज्जो, ये बहुत अहम बात कह रहा हूँ, कहीं महफिल में होंगे, मस्जिद में होंगे, जब ये शोर आएगा तो कुछ कहेंगे कि चलो हम भी जाकर देख के आते हैं। ऐसे ही होता तो कुछ लोग ये कह कर के उठेंगे और जाकर काफिर हो जाएंगे, और कुछ लोग वो होंगे जो जैसे सुनेंगे अपने आप को घर में ऐसे मजबूत बंद कर लेंगे कि उनको हवा आने की भी ख्वाहिश न रहे, इस तरह अपने आप को महफूज कर लेंगे। और बुजुर्गों ने लिखा है कि उस वक्त उसके फितने उरूज पर होंगे, लोगों में सिर्फ और सिर्फ चर्चा यही होगा। इसीलिए मैं